آج سے 2 مہینے پہلے میں راولپنڈی میں تقریر کر کے آیا. مغرب کی نماز کے بعد مری میں بیان تھا, جلدی فارغ ہو گیا. پنڈی آیا چکری کے علاقے میں, کہنے لگے مولانا آرام سے بیٹھیے, بڑے نعت خواہ نظرات ہیں. تقریباً رات 2:15 بجے کے قریب مجھے اسٹیج پہ لے گئے. میں نے کہا یار بہت دیر کر دی, تھکن بہت ہے, دعا کروا لو. کہ نہیں لوگ بیٹھے ہیں سننے کے لیے. وہاں پہنچا, مجمع تھا. اللہ اکبر, 3:25 پر فجر کی اذان ہوا کرتی تھی ان دنوں میں. میں وہاں جا کے بیٹھا, سوچنے لگ گیا میاں کچھ بات کو موضوع بنا کے گفتگو کرے گا. اتنے نعت خوانی کر کے چلے گئے, علماء کرام واعظ و نصیحت کر کے چلے گئے, کس موضوع پہ بولے گا. اللہ پاک نے میرے دل میں بات ڈالی. اچانک میرے ذہن میں موضوع آیا. جس راستے سے میری گاڑی گزر کے آئی, پرلی طرح قبرستان, ادھر مسجد کی دیوار, ممبر پہ جا کے بیٹھا. میں نے خطبہ پڑھا. میں نے کہا او لوگو, میں تمہارے پاس مردوں کا پیغام لے کے آیا. قبرستان کے پاس سے گزرا تھا, قبر کی مٹی مجھے کچھ سنانا چاہتی تھی. میں نے قبروں کی طرف دیکھا, اس کی مٹی کو دیکھ کے احساس ہوا مجھے قبر والے کہہ رہے ہیں زندوں کو جا کے ہمارا پیغام دے دے اور جا کے انہیں سنا دے. مردے رو رو کے کہہ رہے ہیں تم تو ہوش کر لو, ہم عقل مند ہو کر بھی بے عقل نکلے اور تم بے عقل ہو کر عقل مند ہو کے آنا. میں نے کہا کیا پیغام جا کے سناؤ. انہیں جا کے کہہ دینا جن چیزوں کو سمجھ کر ہم کامیابی کا معیار سمجھ کے آئے تھے, اللہ کی قسم قبر میں آنے کے بعد پتہ لگا وہ چیزیں ساری کی ساری دھوکہ نکلی ہے. میں نے کہا تم نے کیا کامیابی کا معیار سمجھا تھا. ہم نے سمجھا زیادہ جنازہ ہوگا, کلمہ شہادت کے نعرے نعرے لگیں گے, رب کائنات کی قسم یہ نعرہ ہمیں بخشوا دے گا. او لوگو, تم تو کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے ہو, جو کفن کے اندر لپٹا ہوا پڑا ہے اس سے بھی پوچھو کبھی زندگی میں تم نے کلمہ پڑھا کہ نہیں. قبر میں اتارنے کے لیے نمازی آ جاؤ, مٹی ڈالنے کے لیے نمازی آ جاؤ, غسل دینے کے لیے نمازی آ جاؤ. اور جس کو غسل دیا جا رہا ہے اس سے بھی پوچھو کبھی نماز کا سجدہ کرا کہ نہیں. میں نے کہا مردوں کا پیغام لے کے آیا. مجھے کہہ رہے جن چیزوں کو کامیابی کا معیار سمجھا تھا, اللہ کی قسم وہ ساری چیزیں دھوکہ نکلی. مال کام نہ آیا, اولاد تو ہمیں قبر پر منہ پر مٹی ڈال کے چلی گئی. کوئی بھی ایسا نہیں آ بیٹھا جس کا کوئی گھر میں سے رخصت نہ ہوا ہو. کسی کا ابا مرا, کسی کی اماں مری, کسی کے بہن بھائیوں میں سے کسی کا انتقال ہوا, کسی کی لاڈو رانی چلی گئی, کسی کے بچے چلے گئے. اور لوگوں کوئی نہ کوئی قبرستان میں کسی نہ کسی کا پڑا ہے. تم اتنے پیار کرنے والے تھے, جن کا چہرہ دیکھے بغیر رات نہ گزرا کرتی تھی. مجھے میری بیوی نے کہا جانو کہیں بھی اور رات کو گھر آیا کرنا. رب کائنات کی قسم قبرستان میں پڑی ہے, کوئی آدمی بھی ایک رات اس کے پاس جا کے گزارنے کو تیار نہیں. ہر سال جاتے 10 بار رب الرحیم کو قبر کی مٹی کو سجا کے آ جاتے ہو, اور تمہیں قبر کی مٹی سجانے کا شوق ہے. اندر والے سے بھی پوچھو تیرا کیا حال ہے. مولانا اندر بھی تو جھانک کے دے. سارا نوئی والا جا رہا ہے, لپائیے کر رہے ہو, پھولوں کی پتیاں, اگربتیاں, مکھانے, کھجورے, چھوارے جا کے پھینک کے آ رہے ہو, قبرستان میں ڈال کے آ رہے ہو. اندر بھی تو پوچھو تیرا کیا حال ہے, تیرے ساتھ کیا بن رہی ہے. اور نہیں یقین آتا اگلے جمعے کہنا مفتی صاحب سیدہ فاطمہ کی سیرت سناؤ, زندگی وفات سناؤ. تمہیں مفتی حسن سنائیں گے. فرمایا جب سیدہ فاطمہ کا جنازہ اٹھا, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جا رہا ہے. جنازہ بھی عزت والا, جنازہ پڑھنے بھی والے بھی عزت والے, جنازہ پڑھنے والے بھی برکتوں والے, جنازہ بھی برکتوں والا. جس کا جنازہ جا رہا ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. ابا جنتی, ابا نبیوں کا سردار ہے. رب کائنات کی قسم بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہے. اور جس کا جنازہ جا رہا ہے اس نے اما خدیجہ کی گود میں آنکھ کھولی, ابا محمد کے سینے سے لگی. حسن و حسین کو جس نے گود میں کھلایا, وہ عورت جو قرآن پڑھا کرتی تھی, فرشتے جس کے دروازے پر آ کے قرآن سنا کرتے تھے, وہ عورت صدقہ کیا کرتی تھی. قرآن جس کی گواہی میں صدقے کی قبولیت کے لیے آیا کرتا تھا,
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ اس عورت کا جنازہ جا رہا ہے، جنازہ پڑھانے والا کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا سارے صحابہ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، میرے ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دو، اور ساری کائنات کے لوگوں کا کلمہ پڑھنے کا، قیامت تک آنے والے لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، میرے ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ قسم اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، فرمایا سارے لوگوں کے ایمان والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، ابو بکر کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جنازہ پڑھنے والا پیچھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد تاج نبوت سجتا تو عمر تیرے سر پہ سجتا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تم آخری امت، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ جنازہ پڑھنے والا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جسے بار بار کملی والا جھولی پھیلا پھیلا کے جنتی ہونے کی بشارت دے رہا ہے۔ جنازہ پڑھنے والے وہ فرشتے ہیں جن کے ایمان کی تائید پہ اللہ کا قرآن آ رہا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آگے آگے قبرستان میں زمین پہ لاٹھی ٹیک ٹیک کے جا رہے ہیں۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس پہنچے، رہا نہ گیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ قبر کے کنارے کھڑے ہوئے اور اپنی لاٹھی کو یوں کر کے قبر میں اتارا، 3-4 مرتبہ قبر کے اندر لاٹھی ماری اور زبان سے کہا اتدری من الذی جئنا بہا الیک، اے قبر ذرا خیال کریو، تجھے پتہ آج تیرے اندر کون آنے والا ہے؟ رب کائنات کی قسم ہے، لوگوں نے دیکھا، نبی کے یاروں نے دیکھا، قبر کی مٹی نے لاٹھی یوں کر کے ابو ذر غفاری کی بار اٹھا کے پھینک دی اور کہا ابو ذر غفاری مجھے حسب نسب نہ بتا، مجھے بتا آنے والا یہاں کیا عمل لے کے آیا۔